پروگرام میں خوش آمدید۔ ہماری تھیم ہے صالحات، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں حضرت لقمان کی ان باتوں کو جو انہوں نے اپنے پیارے بیٹے سے کی تاکہ وہ اچھا انسان بنے۔ تو ہم بھی ان آیات سے سیکھیں گے کہ ہم کیسے اچھے بچے بن سکتے ہیں۔ کل کی تھوڑی سی باتیں جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے پیارے بیٹے کو کیا کہا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور کیا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ ہماری ہر بات، ہمارا ہر کام، دل میں چھپی ہوئی باتیں، ہمارے سیکرٹس، زمین میں، آسمانوں میں، پہاڑوں کے اندر چھپی ہوئی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ پھر یہ کیا؟ نماز قائم کرنی ہے، اچھی باتوں کو پرموٹ کرنا ہے، بری باتوں سے روکنا ہے، کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ تو ذرا بتائیے نا پھر کون کون سی باتوں پہ آپ نے عمل کیا، اور اس میں کیا پرابلم آیا یا نہیں آیا تو کیا ہوا، کتنی کوشش کی؟ کمنٹ باکس میں بتا دیں گے نا، بڑا مزہ آئے گا۔ سب مل کے دیکھتے ہیں، جب نیکی کا کام نا سب کو مل کے کرنا چاہیے۔ ہر بچہ بتائے اس نے یہ کرنے کی کوشش کی، پھر یہ ہوا، یہ اس پہ اتنا سا عمل ہوا، یہاں پہ ہم اس طرح کر رہے تھے، پھر یہ ہوا، سب کو بتانا چاہیے۔ تو آج دیکھیں گے ہم آیت نمبر 18 کو۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور لوگوں سے اپنا منہ نہ پھیر اور نہ زمین پر اکڑ کر چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے بچوں، اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب ہمارے دل میں تھوڑا سا غرور ہوتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو دیکھ کے ہم منہ پھیر لیتے ہیں، منہ پرے کر لیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی کسی مسلمان بھائی کو اگنور کرے۔ اور غیر مسلموں کی بھی بات اگر ہم توجہ سے نہیں سنیں گے نا بچوں، ان کی طرف غور سے نہیں دیکھ کے بات سنیں گے، ان کی بات پہ توجہ نہیں دیں گے، تو کبھی ہم انہیں اپنے دین کا صحیح تعارف نہیں کرا پائیں گے۔ کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان جب کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے دین کا تعارف دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی انسان سے ہم نے منہ پھیر کے بات نہیں کرنی، اگنور نہیں کرنا۔ اور زمین پہ چلتے ہوئے کیسے چلنا ہے؟ نرمی سے، غرور کے ساتھ پیر زمین پہ مارتے ہوئے نہیں چلنا۔ اللہ کو یہ عمل سخت ناپسند ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم چلیں تو ہمارے چلتے ہوئے حد الامکان ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم پیر زمین پر اس طرح رکھیں کہ ٹھک کی آواز نہ آئے۔ اگر کبھی کوئی جوتا ایسا ہے جس کا سول شور کرتا ہے اور ہماری مجبوری ہے اور وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو اور بات ہے۔ اللہ نے غرور اور تکبر کے ساتھ ٹھک ٹھک کر کے زور سے پیر مار کے چلنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رہے گی نا انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو ہلکا رکھ، بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلنے میں میانہ روی ہونی چاہیے، نہ بہت ٹھک ٹھک کر کے چلنا ہے اور نہ ایسے بیماروں اور عاجزوں کی طرح، کمزوروں کی طرح کہ چلا ہی نہیں جا رہا۔ مضبوط قدم زمین پر رکھ کر میانہ روی سے، رفتار بھی بہت زیادہ تیز نہ ہو، نہ بالکل ہی بھاگے جا رہے ہو، نہ بالکل ہی ایسے سستی سے چل رہے ہوں، میانہ روی سے چلنا ہے۔ ایک مضبوط قدم جما کے، آپ نے فوجیوں کو چلتے ہوئے دیکھا نا، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلتے نا اپنا پیر تھوڑا سا آگے سے اوپر کو اٹھا کے چلتے۔ جب اس طرح پیر اٹھاتے ہیں نا تو پیر زمین پہ گھسٹتا نہیں ہے، گویا آپ پہاڑ پر چڑھ رہے ہوں، ایسے چلتے تھے جیسے پہاڑ پر چلنے کے لیے پیر اوپر کو اٹھایا جاتا ہے نا۔ آپ دیکھیں فوجی بھی اپنا پیر ایسے ہی اٹھاتے ہیں اوپر کی طرف، یوں اگلا قدم اٹھانے کے لیے پیر کا اگلا حصہ ٹو کو اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ تو میانہ روی اختیار کرنی ہے، رفتار بہت زیادہ تیز نہ بہت زیادہ کم، زمین پہ بہت زیادہ ٹھک کر کے پیر نہیں مارنا اور بہت کمزوروں، بیماروں، لاچاروں کی طرح نہیں چلنا، مضبوط قدم رکھ کے اعتماد کے ساتھ اچھے طریقے سے زمین پہ چلنا ہے۔
اور آواز بہت اونچی کر کے نہیں بولنا، چیخ کے نہیں بولنا۔ چیخ کے جو آواز نکلتی ہے نا، وہ ہم سب کو پتہ ہے، جب ہم شاؤٹ کرتے ہیں تو برے لگتے ہیں نا، کوئی دوسرا شاؤٹ کرتا ہے تو بھی ہمیں برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ گدھے کی آواز سن کے کسی کو بھی کبھی اچھا نہیں لگتا کہ دوسری دفعہ یہ آواز آئے، ہے نا۔ کسی کی آواز اچھی ہو تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ بولے، ہم سنیں کیا کہا۔ تو پیاری آواز میں بات کرنی ہے۔ اللہ نے میری اور آپ کی آواز کو پیارا بنایا، گدھے کی آواز کو اچھا نہیں بنایا۔ قرآن ہی کی بات ہے کہ گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے، تو ہمیں گدھے کی طرح چیخ کے نہیں بولنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں باعث عزت تکریم دی ہے ہمیں، تو ہم نے اپنی اس عزت کو اپنی زبان کی وجہ سے کھونا نہیں ہے۔ ہم نے اچھی بات کرنی ہے اور اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، زیادہ چیخ کے نہیں بولنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو یہ نصیحتیں کی نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے بے رخی سے پیش آنا، زمین پر اکڑ کر چلنا، یہ بری عادتیں ہیں، ان سے بچ کر رہنا ہے۔ کسی کو اگنور کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر کون سی خوبی پیدا کرنی ہے کہ ہماری چال اور رفتار میں اعتدال ہو، اور ہمارے اندر عاجزی اور میانہ روی ہو، تاکہ دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ ہے جس کے اندر غرور نہیں ہے لیکن ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔ دھیمے لہجے میں عاجزی اور ہمدردی سے بات کرنا کہ دوسروں کو اچھا لگے، ضرورت سے زیادہ بلند آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی کوئی ہمارا مخاطب ایسا بوڑھا شخص ہو جس سے ذرا اونچا سنتا ہو تو اس کے قریب ہو کے اس کے کان کی اونچی آواز میں بات کی جا سکتی ہے، یہ تو ضرورت ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف ایک جیسا والیوم نہیں دیا، بلکہ ایسی آواز دی ہے جسے اونچا بھی کیا جا سکتا ہے اور نیچا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنی اس صلاحیت کو ہم موقع اور محل کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں نا۔ تو ایسی آواز جس سے نفرت پیدا ہو، جو بری لگے، وہ اسے گدھے کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ اس سے عجیب سا احساس ہوتا ہے نا، کوئی چیخ کی آواز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بولنے کی صلاحیت دی ہے نا، اس میں لب و لہجے کو دھیما کرنا، کبھی اس کے اندر لوچ پیدا کرنا، کبھی اس کے اندر نرمی پیدا کرنا، کبھی لیکن آوازوں کا حسن ہوتا ہے جو ہمیں ایک دوسرے کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب ہم کوئی ترنم سے چیز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، سب کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی نظم پڑھنا، ترانہ پڑھنا، نعت پڑھنا، حمد پڑھنا، تلاوت کرنا، ہے نا، اچھی آواز میں۔ اور اگر یہی آواز ہم برے طریقے سے استعمال کریں گے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، تو اللہ نے بتایا کہ اسے یہ بات پسند نہیں۔ ان ساری باتوں پہ غور کرنے سے پیارے بچوں یہ پتہ چلا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ہر انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو باتیں ضروری سمجھی اچھا انسان بننے کے لیے، وہ واضح کر کے بتائیں۔ اس میں کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی اچھا ہو، توحید پر اور آخرت پر ایمان ہو، اچھا اخلاق ہو، رہن سہن کے اصول جو انہوں نے ہمیں بتائے ان آیات کے اندر اپنے بیٹے کو بتاتے ہوئے، وہ کس قدر زندگی گزارنے کے اچھے اصول ہیں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت لقمان نے یہ نصیحتیں اپنے بیٹے کو بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائیں کہ ہم میں سے ہر بچہ اچھا بیٹا، اچھی بیٹی بننے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے۔ تو اللہ کی پسندیدہ زندگی گزارنے کے لیے حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے کس کس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کی اور اس میں آپ کتنا کامیاب ہوئے، یہ ضرور بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔ کل کا ہمارا موضوع ہے سیئات، یعنی برائیاں، وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہیں، انہیں ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، کیسے ان سے بچ سکتے ہیں، اور ان کو کرنا کس طرح ہمیں نقصان پہنچائے گا، یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔